اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی القدر، آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موقع پر میں تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہر طرف جشن کا سماں ہے اور اظہار مسرت ہو رہا ہے، ہر چہرے پر خوشی ہے اور عقیدت اور محبت کا جوش ہے۔ ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء خاتم المرسلین وجہ تخلیق کائنات کے ساتھ اپنے دلی محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ حضور کے ساتھ محبت ہر مسلمان کی اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے زیادہ عزیز ہے، اور مسلمان ہو ہی اس وقت سکتا ہے جب حضور کی ذات گرامی سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ کی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو اور ان کے ساتھ اپنے ان پیارے عزیزوں سے زیادہ محبت اور عقیدت رکھتا ہو۔ حضور سے آمد کے موقع پر، جو کہ آپ آج تشریف لائے ہیں اس دنیا میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی موجود تھے جب صرف وہ ذات تھی جو خالق ہے، جو رب ہے، اور اس کے محبوب موجود تھے۔ ایک وہ تھا اور ایک یہ تھے۔ ابھی تخلیق آدم نہیں ہوئی تھی، حضور موجود تھے، تو ان کی اس دنیا میں آمد پہ ہر مسلمان اظہار محبت کر رہا ہے۔ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کے متعلق پہلے سے ان سے پہلے کے انبیاء نے خوشخبری دی تھی، اور ان کی امت ان کی منتظر تھی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کو نجومی نے بتایا تھا، اور پھر اس نے اس میں کہیں بچے قتل کروائے، لیکن حضرت موسیٰ کی آمد ہو کر رہی، اور اس وقت بنو اسرائیل ان کے منتظر تھے۔ اسی طرح جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، تو اس وقت بھی بنو اسرائیل ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے، اور نہ صرف بنو اسرائیل بلکہ اس وقت کی جو عالمی طاقتیں تھیں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، ان دونوں کے پاس بھی وہ معلومات تھی۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کی آمد کا انتظار اس زمانے میں ہو رہا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار نہ صرف بنو ہاشم کو تھا، بلکہ اس زمانے کے جو یہود و نصارہ تھے انہیں بھی یہ خبر تھی کہ وہ وقت آ رہا ہے جب ایک نبی نے تشریف لانا ہے۔ تو لہٰذا جب
بنو ہاشم کو خبر ملی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی اس دنیا میں، تو بنو ہاشم نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بعض احباب کو شاید یہ معلومات ہیں کہ بنو ہاشم بہت سفید پوش تھے، بہت غریب تھے، بہت نادار تھے، جیسے بعض واقعات میں وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں یاد کرانا چاہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابرا نے حضور سرور کائنات کے دادائے محترم کے 200 اونٹ پکڑے تھے اور وہ اپنے اونٹ اس سے واپس لینے ابرا کے لشکرگاہ میں گئے تھے اور ملاقات ہوئی تھی، تو وہ بڑا حیران ہوا تھا کہ وارث مکہ صرف اپنے اونٹ لینے آیا ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے یہ فرمایا تھا کہ جو بیت اللہ کا وارث ہے وہ بیت اللہ کی حفاظت کرے گا۔ تو ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نادار، فقیر اور غریب نہیں تھے جن کے پاس اتنے اونٹوں کی تعداد موجود تھی، اتنا اس زمانے کا ان کے پاس مال تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پہ ان کا ایمان تھا، انہوں نے کہا کہ بیت اللہ کا وارث بیت اللہ کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہے کہ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے قربانی کے لیے 100 اونٹ قربان کیے تھے، تو لہٰذا بنو ہاشم تجارت بھی کرتے تھے، اور بنو ہاشم چونکہ خانہ کعبہ کے خدمت گار تھے، متولی تھے، اور یہ منصب ان کے پاس تھا، اس حوالے سے دنیا بھر میں ان کے ساتھ بڑے جو خاندان تھے، حکمران تھے مختلف ممالک کے، ان کے ساتھ ذاتی ان کے تعلقات تھے، اور دور دور تک ان کا سلسلہ تجارت پھیلا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام کو جا رہے تھے، تو راستے میں ایک راہب نے دیکھا تھا کہ اس قافلے پہ بادل سایہ فگن ہے۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ایک راہب تو دیکھ سکتا ہے کہ قافلے پہ بادل سایہ کر رہا ہے، تو کیا حضرت ابو طالب یہ نہیں جانتے تھے؟ کیا وہ اس سے بے خبر تھے؟ یقیناً وہ باخبر تھے، اور وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، جو رشتے میں تو ان کے بھتیجے ہیں، عمر میں بہت کم ہیں، لیکن وہ ان کے سردار ہیں، انبیاء کے سردار ہیں۔ تو لہٰذا جب راہب نے یہ کہا اور اس نے پہچان لیا وہ بادل دیکھ کے اور وہ علامات دیکھ کے، تو حضرت ابو طالب نے کوئی فیصلہ کرنے میں یہ دیر نہیں لگائی کہ اپنا سامان تجارت نیلام کر کے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ تو لہٰذا پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پوری حفاظت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی بڑی کمزور تھی، کھجوریں نہیں لگتی تھیں، تو حضور کی معجزے سے اور ان کی برکت سے اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا، خشک درخت کے ساتھ کھجوریں لگنے لگیں۔ تو یہ وہ معجزات ہیں جو بچپن میں حضور سے ہو رہے تھے۔ تو اگر حضرت حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی دودھ دینے لگی تھی اور کھجوروں کے ساتھ کھجوریں لگ رہی تھی، تو بنو ہاشم بھی یہ بخوبی جانتے تھے اور وہ بھی یہ معجزات دیکھ رہے تھے۔ تو میں اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آمد پہ تمام عالم اسلام کو، تمام مسلمان بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحکام دے، مسلمانوں میں اتحاد و وحدت دے، ریاست جموں کشمیر کے مسلمانوں کو
ظلم سے نجات دے اور پاکستان کو معاشی طور پہ سیاسی طور پہ استحکام نصیب فرمائے اور پاکستان کو دشمنوں کی بری نظروں سے اور برے ارادوں سے محفوظ رکھے۔ میں آپ سب ان عقیدت مندوں کو، ان عاشقان رسول کو مبارکباد پھر دیتے ہوئے ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔